بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ ایک عورت سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اور فرمایا، سلطان معظم ہمارے گاؤں کے قاضی کے پاس ایک مقدمہ لے کر گئی تھی تاکہ قاضی صاحب انصاف پر مبنی فیصلہ کر کے مجھے انصاف دلائیں، لیکن بدقسمتی سے جب قاضی صاحب میں ان کے پاس گئی تو قاضی صاحب عدالت میں اکیلا موجود تھا۔ قاضی صاحب میرے حسن کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اس نے مجھ کو بدکاری کی دعوت دی اور میں نیک پاک باز عورت تھی اور قاضی صاحب کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر قاضی صاحب کہنے لگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں فیصلہ تمہارے حق میں دینے کے بجائے تمہاری مخالفت میں دے دوں گا اور اس کے نتیجے میں تمہیں بڑی سزا ملے گی۔ سلطان عبد المجید نے اس عورت سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا مقدمہ کیا تھا؟ تم قاضی صاحب کے پاس کیا مقدمہ لے کر گئی تھی؟ تو وہ حسین و جمیل عورت کہنے لگی، سلطان معظم، ایک دن میں اپنے خیمے میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے باہر گھوڑی کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ میری پڑوسن کی گھوڑی ہمارے خیمے سے کچھ فاصلے پر بندھی ہوئی تھی، وہ کسی تکلیف میں ہے۔ جب میں اس کے قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ گھوڑی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلا رہی ہے۔ میں سیدھا اپنے خیمے کے اندر گئی اور پانی والا برتن اٹھایا اور جا کر گھوڑی کے آگے رکھ دیا۔ گھوڑی پیاس کی شدت نے بہت کمزور کر دیا تھا، اس نے وہ فوراً سارا پانی پی لیا، لیکن بدقسمتی سے اس پانی میں کچھ ایسی زہریلی چیز گر گئی تھی جس پانی کو پیتے ہی وہ فوراً مر گئی۔ جیسے یہ خبر میری پڑوسن کو ملی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم میری گھوڑی کو زہر دی ہے۔ اسے بتانے کی پوری کوشش کرتی رہی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کو پانی پلایا، مجھے نہیں پتا تھا کہ گھوڑی کی موت کیسے ہوئی۔ یہ سن کر میری پڑوسن نے آ کر میرے خیمے کے پاس میری اپنی بندھی ہوئی، میری قیمتی اور میری سب سے زیادہ پیاری گھوڑی بندھی ہوئی تھی اور اس نے کھول لی اور کہا کہ جب تک تم میری گھوڑی کی قیمت ادا نہیں کرو گی اس وقت تک تمہیں تمہاری گھوڑی نہیں ملے گی۔ اور یہی میں مقدمہ لے کر قاضی صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر اس کی گھوڑی کو زہر نہیں دیا تھا۔ یہ ایک غلطی تھی یا پھر ایک حادثہ تھا۔ جب میں قاضی صاحب کے پاس گئی تو قاضی صاحب نے عدالت میں نہیں تھا۔ مجھے محافظوں نے بتایا کہ قاضی صاحب قبیلے جا چکے ہیں۔ میں سیدھا قاضی صاحب کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گئی، پھر قاضی صاحب کی اجازت پر اندر چلی گئی۔ میں نے قاضی صاحب کو اپنی بات تفصیل سے بتائی، لیکن قاضی صاحب مجھے دیکھ کر میرے حسن کا دل دادا ہو گیا اور میرے جسم کو لالچی نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، اگر تم میرے ساتھ بستر پر کچھ وقت گزارو تو میں تیرے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ میں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی تو اس نے خیمے کا دروازہ بند کر کے مجھے رسیوں سے باندھ کر اور میرے منہ پر کپڑا باندھ کر میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلی اور چلانے لگی، قاضی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو الٹا اس کے سپاہیوں نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میرے پاس انصاف لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے بڑی مشکلوں سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان عبد المجید نے کہا کہ تیری بات بالکل درست ہے، لیکن تمہیں اپنا فیصلہ کسی شہر کے قاضی کے پاس لے کر جانا چاہیے تھا، نہ کہ سلطان کے پاس۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے مقدمے کو حل کر سکوں، لہٰذا میں قاضی کو پیغام بھجوا دیتا ہوں، وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ یہ سن کر وہ عورت گڑگڑانے لگی اور کہا، قاضی صاحب کبھی چور چور کو پکڑتا ہے، کبھی مجرم مجرم کو پکڑتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، اب آپ ہی بتائیں کہ ایک قاضی دوسرے قاضی کی مخالفت میں کوئی فیصلہ دے گا اور دوسری طرف ایک عام عورت۔ یہ سن کر سلطان معظم نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں خود ہی تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ دوستو، یہاں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی عظیم سلطان کے بارے میں بتاتے چلوں۔ آپ سلطنت عثمانیہ کی 31ویں سلطان تھے، جنہوں نے 2 جولائی 1839 ہجری کو اپنے والد محمود ثانی کی جگہ تخت سنبھالی۔ ان کا دور حکمرانی قوم پرستی کی تحریکوں کا آغاز کا زمانہ تھا۔ سلطان عثمانیت کی فروغ کے ذریعے قوم پرستی روکنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ انہوں نے نئے قوانین اور اصلاحات کے ذریعے غیر مسلم غیر ترک قوم عثمانی معاشرے میں
بھرپور وسیع کی۔ انہوں نے مغربی یورپ اہم سیاسی قوتوں اور برطانیہ فرانس کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے۔ اس کے ذریعے روس کے خلاف جنگ کریماری لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کو یورپی اقوام کا باقاعدہ حصہ قرار دیا گیا۔ عبد المجید کی سب سے بڑی کامیابی تنظیمات کا اعلان اور نفاذ تھا، جن کا آغاز ان کے والد محمود ثانی نے کیا تھا۔ اس طرح 1839 سے ترکی میں جدیدیت کا آغاز ہوا۔ اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان عبد المجید کے حکم پر قاضی صاحب کو بلایا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد قاضی صاحب سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سلطان عبد المجید قاضی صاحب سے مخاطب ہوا اور کہا گیا کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمانے لگے، نہیں سلطان معظم، اس عورت کو ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ پھر سلطان نے کہا، ایسی کیا وجہ کہ تمہارے ساتھ اتنے سخت الفاظ کیوں بول رہی ہے؟ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ جب سلطان نے عبد المجید کی بات سنی تو قاضی صاحب کے دلائل سنے تو اس نے کہا، سلطان معظم، یہ عورت میرے پاس مقدمہ لے کر آئی تھی۔ میں نے اس عورت کی بات پوری توجہ اور تفصیل سے سنی۔ میں نے یہی فرمایا کہ دوسری طرف کے بھی دلائل سنوں گا اور گواہان کی گواہی کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اس لیے تم کل صبح میری عدالت میں حاضر ہو جانا۔ یہ سنتے ہی اس عورت کے تیور بدلنے لگے اور اس نے کہا کہ تم نے اگر میرے حق میں فیصلہ نہ کیا تو میں تمہیں بدنام کر ڈالوں گی۔ حتیٰ کہ اپنے حق میں فیصلہ دلوانے کے لیے اس نے مجھے اپنے جسم کی پیشکش بھی کی۔ میں نے جب اس عورت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو مجھے یہ دھمکی دے کر گئی تھی کہ تم عورت کی طاقت کو نہیں جانتے۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا، لیکن یہ عورت جانتی تھی کہ یہ گناہ گار ہے اور اس نے واقعی ہی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے، کیونکہ اس کی گھوڑی پڑوسن کی گھوڑی ہے سے کمزور اور کم خوبصورت تھی، اس لیے یہ اس سے حسد کرتی تھی اور اس سے ڈر تھا کہ فیصلہ کے خلاف اس کے خلاف آئے گا اور اس لیے یہ مجھے دھمکیاں دینے لگی۔ جب میں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مجھے یہ گھنونا الزام لگا کر آپ کے پاس آ گئی۔ آپ چاہیں تو قبیلہ والوں سے پوچھ لیں یا خیموں کے دروازے پر موجود محافظوں سے معلوم کروا لیں۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، وہ قبیلہ اس کا اپنا ہے، اس قبیلے کا قاضی ہے، اور بات رہی محافظوں کی، کیا وہ اپنے سردار کے خلاف گواہی دیں گے؟ اس لیے ان دونوں باتوں کو نہیں مانتی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک عورت اپنی عزت کو خاک میں ملا کر کسی مرد پر اس طرح کا گھنونا الزام لگا سکتی ہے، اور وہ بھی اتنے بڑے قاضی پر؟ اب عبد المجید دونوں کے دلائل سن چکا تھا، لیکن سلطان کی سمجھ میں ابھی تک کچھ نہیں تھا ان سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس عورت کے پاس کوئی نہ ثبوت تھا اور نہ ہی قاضی کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تھا جس سے ان دونوں میں کوئی بھی بے گناہ ثابت ہو سکے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا کہ ایک بڑا سا برتن لے کر آؤ۔ سلطان کے حکم پر ایک بڑا سا برتن حاضر کیا گیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ اس میں چشمے کا صاف شفاف اور پاک پانی ڈالو۔ برتن میں آئینہ کی شفاف پانی ڈالا گیا۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ قاضی صاحب، آپ اس برتن میں لباس سمیت اپنے پورے جسم کو ڈبو دیں، یعنی اس طرح ڈبوئیں کہ جیسے آدمی چشمے میں نہاتا ہے۔ قاضی صاحب نے سلطان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً اس کے اندر پیر رکھ کر نہانے لگا۔ سارے درباری حیران تھے کہ سلطان معظم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے حکم دیا، میرا اپنا ذاتی گھوڑا لے کر آؤ، اور تھوڑی ہی دیر گزری کہ سلطان کا گھوڑا سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اب سلطان عبد المجید نے کہا، وہ پانی والا برتن میرے گھوڑے کے سامنے رکھ دو۔ جیسے ہی وہ پانی کا برتن سلطان کے گھوڑے کے سامنے رکھا گیا تو گھوڑے نے فوراً پانی پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان عبد المجید نے کہا کہ اے چلاک عورت، تم سراسر جھوٹ بول رہی ہو۔ قاضی صاحب بالکل بے گناہ ہیں، اس نے تمہیں ہاتھ تک بھی نہیں لگایا۔ حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قاضی صاحب کا دامن بالکل پاک اور صاف شفاف ہے۔ یہ سن کر تمام درباری بڑے حیران ہوئے۔ ایک برتن میں نہانے اور گھوڑے کے پانی پینے سے کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے، عورت گناہ گار ہے؟ تو یہ سن کر ایک وزیر بول پڑا، سلطان معظم، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ قاضی صاحب بے گناہ ہے اور یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے؟ تو سلطان عبد المجید نے کہا کہ میرے گھوڑے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ نجس
پانی کو منہ نہیں لگاتا، پینا تو دور کی بات ہے، اگر قاضی صاحب نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہوتی تو پانی نجس ہو جاتا، اور گھوڑا اس کو کبھی منہ نہیں لگاتا۔ اس لیے یہ عورت سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے بعد سلطان نے اس عورت کو کہا کہ اپنے الفاظ میں تم سچ سچ بتا دو، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم اوروں کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گی۔ جب عورت کے پاس اور کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے سلطان عبد المجید اور تمام درباریوں کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور بتایا کہ جیسے قاضی صاحب نے کہا تھا ویسے ہی بات ہے، میں نے ہی اپنی پڑوسن کی گھوڑی کو زہر دے کر مارا ہے۔ اس سے سزا سے بچنے کے لیے میں نے قاضی پر الزام لگایا کہ اس کے بعد سلطان عبد المجید نے فیصلہ سنایا کہ گھوڑی کے قتل کے عوض تمہیں گھوڑی کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور ایک معزز اور نیک ایماندار قاضی پر گھناؤنا الزام لگانے کے جرم میں تمہیں 1 سال کے لیے زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ABC اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔